بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان 6 چیزوں کے ظہور کا ذکر کروں گی کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ لہٰذا اس مکمل تفصیل کو جاننے کے لیے مکمل ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارات اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلے کی فروختگی پر۔ نمبر 4، خون ریزی کی معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا اور گانے بنائے گی۔ وہ تلاوت کرنے والوں کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کمتر ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت ہی خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی، یہ حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے پائیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی تھی، لیکن موجودہ دور میں ظلم و زیادتی کو روکنے کی بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستے میں ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ ایک تو وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کر بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی۔ وہ پولیس PAC جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے اور ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیشہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف نام کا بھی باقی نہیں رہے گا۔ حق انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ ناظرین، پہلے تو حاکم و قاضی کا پیشکار کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سر عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ موجودہ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم ان تمام چیزوں میں کہاں تک اپنے آپ کو دھکیل چکے ہیں اور کہاں تک ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا ہے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنا محاسبہ ضرور کریے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جو لوگ نیو آئے ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید نیو نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔